یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک ٹو اندر ایکسائٹنگ اینڈ انفارمیٹیو ایپیسوڈ آف ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ۔ میرے ساتھ آج میری بہت ہی خاص مہمان ملیحہ حسین صاحبہ موجود ہیں، جو کہ مہر گڑھ کے نام سے ایک نان پروفٹ آرگنائزیشن چلا رہی ہیں اور اس میں بطور ایگزیکٹو ڈائریکٹر اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہی ہیں۔ یاد رہے کہ مہر گڑھ جو ہے ورک پلیس ہراسمنٹ کے لاء کی امپلیمنٹیشن کے لیے بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے، بلکہ جس کو کہیں کہ نمایاں کردار ادا کر رہا ہے تو کچھ غلط نہیں ہوگا۔ آپ گزشتہ 30 سال سے پاکستان اور یو ایس میں ہیومن رائٹس، ویمن امپاورمنٹ کے علاوہ ورک پلیس ہراسمنٹ کے حوالے سے جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو بہت اچھے طریقے سے دیکھ رہی ہیں، اس پر کام کر رہی ہیں۔ 2010 میں پاس ہونے والے بل کو اس کی انیشیشن میں بھی ان کا بہت اہم کردار رہا ہے، اور اب اس کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے بھی ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کے ساتھ مل کر یہ بہت بہترین انداز میں کام کر رہی ہیں۔ اس لاء کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے ہم ان سے مزید جانیں گے کہ یہ لاء ہے کیا، ورک پلیس ہراسمنٹ لاء کو اس طرح سے سامنے لانے کی ضرورت کیوں پیش آئی، اور کون لوگ ہیں جو اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، یا کون لوگ ہیں جو وکٹمز ہیں اور جن کو اس قسم کے لاء کی وجہ سے فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ آئیے ویلکم کرتے ہیں اور جانتے ہیں ملیحہ حسین صاحبہ سے کہ ورک پلیس ہراسمنٹ کا جو لاء ہے وہ ہے کیا اور کیسے لوگوں کو فائدہ دے رہا ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ نہیں، آپ کا شکریہ کہ آپ نے موقع دیا یہاں کہ میں بہت سے ساتھیوں کے ساتھ بات کر سکوں۔ یہ بتائیے کہ یہ جو ورک پلیس ہراسمنٹ ہے یہ جی بیسیکلی یہ کتنا بڑا ایشو ہے؟ مطلب نام تو اب سب کو سمجھ آ گئی ہے، لیکن یہ کتنا بڑا ایشو ہے کہ لوگوں کو اس سے بہت زیادہ پرابلمس ہو رہی ہیں؟ جی، مسئلہ تو بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے ہمارے ہاں۔ ہم کچھ الفاظ ہمیں لگتا ہے کہ برے الفاظ نہیں بولنے چاہیے، ہم ورک پلیس ہراسمنٹ کہہ دیتے ہیں۔ جو قانون ہے اصل میں وہ صرف جنسی ہراسیت کو ایڈریس کرتا ہے، اور جنسی ہراسیت جو ہے یعنی کسی دوسرے انسان کی جنس، اس کے مرد یا عورت یا متجنس ہونے کی وجہ سے انہیں تنگ کرنا، ان کے ساتھ زیادتی یا بدتمیزی کرنا۔ تو یہ مسئلہ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے، چاہے گھروں میں ہو یا پبلک پلیسز میں، باہر سڑکوں بازاروں میں ہو، پبلک ٹرانسپورٹ میں ہو، اسکول کالج یونیورسٹی میں۔ اور ایک شروع میں میں بات کہہ دوں کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف عورتوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، بچوں کے ساتھ، مردوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ اچھا، متجنس افراد کے لیے تو سب سے زیادہ۔ اور جو ہمارا 2010 میں قانون پاس ہوا تھا وہ بھی صرف عورتوں کے لیے نہیں ہے، بالکل، وہ سب کو پروٹیکٹ کرتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ مسئلہ بہت پھیلا ہوا ہے، جنس کی وجہ سے تنگ کرنے کا۔ اور حکومت پاکستان نے، ہماری پارلیمان نے قانون پاس کیا 2010 میں۔ اس سے پہلے پوری 10 سال کی تحریک چلی تھی، جس کے نتیجے میں حکومت کے ساتھ مل کے کام کیا، اور یہ 2 قوانین ہیں اب پاکستان میں۔ اور ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ پاکستان ساؤتھ ایشیا میں پہلا ملک ہے جس نے اس مسئلے کو ایڈریس کرنے کے لیے 1 نہیں 2 قوانین بنوائے۔ زبردست۔ اچھا، جیسے دیکھا جائے تو پاکستان پینل کوڈ میں آلریڈی ورک پلیس ہراسمنٹ یا خواتین کی ہراسانی کے حوالے سے کچھ سزائیں تھیں، تو ایسی کیا کمی تھی اس میں کہ ہمیں مزید الگ سے یہ ایک بل، ایک لا پاس کروانا پڑا؟ رائٹ، جو دفعہ 509 ہے پاکستان پینل کوڈ کی، وہ تو بے شک انگریز نے 1860 میں بنایا تھا، لیکن مشکل یہ ہے کہ جنسی ہراسانی کا جو مسئلہ ہے، یا جس کو سیکشول ہراسمنٹ کہتے ہیں، اس کے ساتھ ہمارے معاشرے میں بدنامی جڑی ہوئی ہے، اور لوگ بولتے نہیں، بالکل، کہ جو بھی ہو رہا ہے چپ کر کے برداشت کیے جاؤ یا اگنور کر دو تو شاید ختم ہو جائے، حالانکہ ختم نہیں ہوتا، بڑھتا چلا جاتا ہے، لیکن ہم بولتے نہیں ہیں۔ بالکل، اکثر تو کہا جاتا ہے کہ اگر خواتین اس حوالے سے بولیں گی تو انہی کی بدنامی ہوگی۔ جی بالکل، تو حالانکہ ان کی بدنامی نہیں ہوتی، وہ ایک غلط چیز کو آئیڈینٹیفائی کر رہی ہیں، تو عزت ہونی چاہیے۔ بالکل، تو یہ دفعہ 509 ہے، وہ ہمارے مین سٹریم لاء کا حصہ ہے، جس کا مطلب ہے کہ پولیس میں جا کے رپورٹ کروانا ہوتا ہے، ٹھیک، اور اس کے بعد کورٹ میں کیس جاتا ہے۔ تو کیونکہ بدنامی جڑی ہوئی ہے اس مسئلے کے ساتھ، تو لوگ پولیس میں جانا نہیں چاہتے رپورٹ کرنے کے لیے۔ ہم نے جو اس کی ہسٹری اٹھا کے دیکھی تھی دفعہ 509 کی، تو 1947 سے لے کے 2008 تک بہت کم کیسز رپورٹ ہوئے تھے۔ اوکے، تو اس وجہ سے یہ اس وقت سوچا گیا تھا، ڈاکٹر فوزیہ سعید ہیں، انہوں نے یہ شروع کیا تھا کام پاکستان میں، کہ اگر کوئی ایسا قانون ہو، اسپیشل لاء،
جو فارمل ورک سیکٹر میں آرگنائزیشنز کی مینجمنٹس کو یہ ذمہ داری دیتے بالکل کہ آپ یہ جو قانون میں طریقہ کار جو میکنزم دیا گیا ہے اس کو عمل درآمد کرو، اس کے اوپر اپنے ادارے کے اندر انسٹیٹیوشنلائز کرو اور اس میکنزم کی مدد سے اس مسئلے کو اپنے ادارے کے اندر آرگنائز طریقے سے کانفیڈینشیلٹی میں انشور کرتے ہوئے کہ کوئی ریٹیلیشن نہیں ہو، تو یہ مسئلہ ہونے کے چانسز بہت بڑھ جاتے ہیں. کیونکہ جب لوگوں کو پتہ ہوگا کہ کانفیڈینشیلٹی میں یہ مسئلہ حل ہوگا تو وہ رپورٹ کریں گے. اور ہم نے پچھلے 13 سال میں دیکھا بھی یہ ہے کہ پولیس کے پاس بہت کم کیسز گئے ہیں، 250-300 کے قریب، ٹھیک 2010 سے لے کے ابھی تک 13 سال میں. لیکن جو اسپیشل لا ہے کام کی جگہ کا، اس کے اندر تو ہزاروں کیسز رپورٹ ہوئے انکوائری کمیٹیز کے پاس بھی، اور جو محتسب اپوائنٹڈ ہیں اس قانون کے تحت ان کے پاس بھی جاتے ہیں، ڈائریکٹ کیس بھی جاتے ہیں اور اپیلز بھی جاتی ہیں. تو کیس کے سالو ہونے کی جو ٹائمنگ ہے، اب پولیس کے پاس جاتے ہیں وہ کتنے عرصے میں پاسبل ہے کہ حل ہو جائے، انصاف مل جائے، اور جو محتسب کے پاس کیس آتے ہیں ان کی ٹائمنگ میں کیا ڈفرینس ہے؟ دیکھیے پولیس میں جو جاتا ہے اور وہاں سے کورٹ میں جاتا ہے، اس کے اوپر تو آپ کچھ کہہ نہیں سکتے کہ کتنا وقت لگے گا. ہمارے جو کورٹس ہیں وہ اتنے بیکڈ اپ ہیں کہ کئی سال بھی لگ جاتے ہیں ایک کیس کو ختم ہونے میں. تو یہ جو اسپیشل لا ہے جو ادارے کے اندر آپ کمیٹی کے پاس رپورٹ کرتے ہو، اس کا ایک تو یہ کانفیڈینشیلٹی میں حل ہو رہا ہے آپ کا مسئلہ، اور دوسرا یہ کہ قانون انکوائری کمیٹی کو کہتا ہے کہ آپ 30 دن کے اندر انکوائری کریں گے، اور جو بھی آپ کی سفارشات ہیں 7 دن کے اندر اس پہ عمل درآمد ہوگا. ٹھیک ہے. تو ٹوٹل جس دن کیس رپورٹ ہوا تب سے فیصلہ امپلیمنٹ ہونے میں 5 ہفتے لگتے ہیں. ٹھیک. تو جو ذمہ دار ادارے ہیں وہاں پہ 5 ہفتے میں ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. کچھ غیر ذمہ دار بھی لوگ اور ادارے. اچھا، ہم ذمہ دار ادارے کن کو کہیں گے کہ جو اس لا کو امپلیمنٹ کرنے میں بہت ایکٹیولی پرفارم کر رہے ہیں؟ جو قانون کہتا ہے وہ کر رہے ہیں. اوکے. ٹھیک ہے نا. جیسے نادرا ایک بہت اچھا اگزامپل ہے، اگر سرکاری ادارے لیں، اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے وہ بہت اچھا ادارہ ہے، بڑے ذمہ داری کے ساتھ جیسے قانون کہتا ہے انہیں مسئلے کا اندازہ ہے کہ کیا مسئلہ ہے، کتنا سیریس ہے، تو اچھے لوگوں کی انکوائری کمیٹی بنائی، ان کی پراپر ٹریننگ ہوئی، اس کے بعد وہ قانون میں جو پروسیجر اور ٹائم لائن دیا گیا اس کے تحت کیسز کو لے کے چلتے ہیں. اسی طرح پرائیویٹ سیکٹر کے بہت سے ادارے ہیں جو اچھے سے کام کر رہے ہیں. سول سوسائٹی ذرا تھوڑی پیچھے ہے، میڈیا اس سے بھی پیچھے ہے. انہیں لگتا ہے بہت زیادہ اس قسم کے کیسز آتے بھی ہیں. جی بالکل. اور لیکن پھر وہی بات ہے کہ آپ کی بات درست ہے کہ جب امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی تو ریلیف بھی اس طرح نہیں ملے گا. میڈیا والوں کو سب نے یہاں بھی ہر جگہ ذمہ دار اور غیر ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں، لیکن کئی میڈیا والوں کو لگتا ہے کہ دوسروں کی اکاؤنٹیبلٹی ہم کر سکتے ہیں، ہماری کوئی نہیں کر سکتا. لیکن یہی میڈیا جو ہے یہ اس کام میں بہت پکا ساتھی بھی رہا ہے، قانون کو بنوانے میں بھی اور قانون کی امپلیمنٹیشن میں بھی. اچھا، وہ کیسے؟ آپ دیکھیے کہ جب قانون بن رہا تھا تو یہ اس سے پہلے 10 سال کی تحریک چلی تھی، اور اس تحریک میں آشا جو تحریک تھی، الائنس اگینسٹ سیکشول ہراسمنٹ، تو میڈیا تو اس کا بہت ایک آپ پلر کہہ لو. اوکے. ٹیلی ویژن چینلز تھے بہت سے، جیسے جیو کا اگزامپل دوں گی، وہ اپنا وقت آن ایئر اور ان کے ایکسپرٹس مفت کارٹونز بناتے تھے، میسیجز بناتے تھے، ایئر ٹائم دیتے تھے. کبھی ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہوتے تھے، یہ تو ایک والنٹری تحریک تھی. بالکل. تو وہ وقت دیتے تھے. اسی طرح بہت سے اخباروں میں پھر ہمارے جرنلسٹ انڈیویجول کیپیسٹی میں لکھتے بھی تھے، پروگرامز بھی کرتے تھے. تو ہر لیول پہ میڈیا نے بہت ساتھ دیا. اب آ کے امپلیمنٹیشن میں بھی کچھ میڈیا کے ادارے ہیں جہاں پہ اچھی امپلیمنٹیشن ہے، لیکن ابھی بھی بہت سے ہیں جہاں نہیں ہے. پیمرا کے ذریعے بھی ہم نے کوشش کی، لیکن اسٹیٹ بینک جیسے ریگولیٹری اتھارٹی ہے وہ انہوں نے باقی بینکوں کی بھی ذمہ داری لی ہوئی ہے. کہیں بہت اچھا ہو رہا ہے، کہیں ذرا اتنا اچھا نہیں ہے، لیکن کام ہو رہا ہے. ہم بس امید کرتے ہیں کہ پیمرا بھی کبھی اتنا ایکٹیو اور
अच्छे तरीके से मीडिया के इदारों में कंप्लाइंस कराएगा इस लॉ की, होपफुली है ना? होपफुली इंशाल्लाह। जी ज़रूर। अच्छा, 2010 में जब ये बिल बन गया था, तो अब हमने देखा है कि 2022 में इसमें कुछ अमेंडमेंट्स की गई हैं, तो वो कौन सी चीज़ें थी जो उस वक्त नहीं थी और अब ऐड की गई हैं, या ज़रूरत महसूस की गई है कि कुछ थोड़ी तब्दीली लाई जाए? एक अमेंडमेंट का हमें ज़्यादा पता है, क्योंकि वो जिन्होंने करवाई उन्होंने बहुत ज़्यादा मीडिया पे आके बात की, शायद उन्हें बताना था कि देखो मैंने क्या किया। ओके। लेकिन आपको बताऊं, इस कानून के ऊपर शायद पूरे मुल्क में एक ही कानून है जिसमें 13 साल में 20 से ज़्यादा अमेंडमेंट्स प्रपोज हुई हैं। ओके। इम्प्लीमेंट कराने में मेहनत लगती है बहुत। बेशक। अमेंडमेंट प्रपोज करने में आपका क्या जाता है? हाँ। आप घर में बैठ के अपने लैपटॉप पे अमेंडमेंट जो आपके दिमाग में आता है, सोचे समझे बगैर, कानून भी नहीं पढ़ा होता कई लोगों ने, तो वो अमेंडमेंट भेज देते हैं। और बदकिस्मती से पार्लियामेंटेरियंस में भी कुछ ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि कोई कानून पास कराना तो दे दो। ओके। तो वो लेते हैं और आगे प्रेजेंट कर देते हैं, उनका नंबर बन जाता है। अब मुझे ऐसी बातें करनी नहीं चाहिए, बट दिस इज़ द रियलिटी ऑफ आवर सोसाइटी, बदकिस्मती से। तो कुछ लोगों ने बहुत नेक नियति के साथ ही, जब उन्हें बताया गया कि देखिए जो आप प्रपोज कर रहे हैं ये ऑलरेडी इस कानून में है, तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, उन्हें दिखाया देखो ये लिखा हुआ है जो आप प्रपोज कर रहे हो, तो उन्होंने वापस ले ली। ठीक। फरुतुल्लाह बाबर साहब ने वापस ले ली जो प्रपोज की थी अमेंडमेंट, आज़म स्वाति साहब ने की थी, उन्हें दिखाया जी पहले से है इंक्लूडेड, उन्होंने वापस ले ली। लेकिन कुछ अमेंडमेंट्स किसी ना किसी तरीके से पास हो गई। उन्होंने इस कानून को कमज़ोर ही किया है। ओके। मैं आपको बताऊं कि या तो मोतसिब की क्वालिफ़िकेशंस जो ओरिजिनल लॉ में थी, अगर एक सूबे ने कहा कि जी हमारी किसी को नौकरी चाहिए, तो उन साहिबा की जो क्वालिफ़िकेशंस थी वो भी उन्होंने कानून में मोतसिब की क्वालिफ़िकेशंस में ऐड कर दी और उनको नौकरी दे दी सूबाई मोतसिब की। तो सूबे के लोगों का तो नुकसान हो जाता है ना। ये कानून बहुत मेहनत से बनाया गया था, कोड ऑफ कॉन्डक्ट बनाया, उसको 350 से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस में इम्प्लीमेंट करवाया, जो जहाँ पे कमी बेशी लग रही थी उसको ठीक किया, फिर कानून बनाने के लिए पार्लियामेंट को दिया। और उसके बाद भी जो हमारे सीनियर लेजिस्लेटर्स हैं, जैसे रज़ा रब्बानी साहब हैं, फ़ारूक नाइक साहब हैं, ये इन सब की इन्होंने बहुत मेहनत से एक एक लफ्ज़ एक एक क्लॉज को पढ़ के, डॉक्टर फौजिया अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती थी और ये सीनियर लेजिस्लेटर्स लीगल एक्सपीरियंस शेयर करके बहुत मेहनत से कॉम्प्रिहेंसिव लॉ बनाया था। इसको अमेंडमेंट्स की अभी तक ज़रूरत है नहीं, ठीक है, क्योंकि जो नेक नियति से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ना इस लॉ को, वहाँ पे बहुत अच्छे से हो रहा है। ठीक है। लेकिन वो फिर वही बात आ जाती है, पर्सनल एजेंडास जहाँ पे हमारे आते हैं, तो वहाँ पे फिर ज़रा मसला हो जाता है। चलें, और तो एक और बात है, हम लोगों को क्रेडिट लेने का बड़ा शौक होता है। हम नया काम तो करते नहीं हैं, हुए हुए काम में कुछ अपना थोड़ा बहुत एफर्ट्स डाल के तो क्रेडिट लेना चाह रहे होते हैं, लेकिन होना ये चाहिए कि जो भी आप करें एट दी एंड लोगों की बेहतरी के लिए हो तो ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल ऐसा। अच्छा, ये बताइए कि आप मतलब फेडरल लेवल पे भी, प्रोविंशियल लेवल पे भी, डिफरेंट प्राइवेट सेक्टर्स को भी आप सपोर्ट कर रही होती हैं, तो किस तरह से ये सपोर्ट सिस्टम आपका चलता है, कैसे आप उनको सपोर्ट करती हैं ताकि इस लॉ की इम्प्लीमेंटेशन को बेहतर बनाया जा सके? जी, हम ऐसे करते हैं कि शुरू के सालों में तो हम एजुकेट इस तरह से करते थे कि ये कानून बना है, अगर आप इसको अपनाएं, वैसे तो मैंडेटरी है, ठीक है, तमाम ऑर्गेनाइजेशंस में कंप्लायंस, लेकिन शुरू में हमें बताना पड़ता था कि ये कानून पास हो गया, इसको आप अपनाएंगे तो आपके यहाँ का माहौल पहले से बेहतर हो जाएगा। ठीक, लोगों को ये समझ आ जाएगी कि क्या क्या रवैये हैं जो नामुनासिब हैं, जो नहीं बिहेव करना चाहिए इस तरह से, ताकि मर्द औरत मुतजन्निस जितने भी आपके एम्प्लॉइज़ हैं वो इज़्ज़त के साथ कमा सकें। ठीक, तो उन्हें बताते थे, और जितना अच्छे लोग, ज़िम्मेदार लोग जो इदारों में अच्छी पोजीशंस पे यानी कि सीनियर पोजीशंस में काम कर रहे हैं, उन्हें एक दफ़ा बताओ तो वो कहते थे कि हाँ ये तो बिल्कुल हम करना चाहेंगे। तो हम उन्हें बताते थे कि कानून की कंप्लायंस के
2-3 स्टेप्स हैं. आप एक 3 लोगों की स्टैंडिंग इंक्वायरी कमेटी बना लें. ठीक है. उसमें एक औरत का होना ज़रूरी है. आप अपने तमाम एम्प्लॉयज़ को इन्फॉर्म करें कि इस मसले को भी थोड़ा सा बता दें कि कौन कौन से रवैये इसमें आते हैं. चाहे ज़ुबानी आप किसी से नामुनासिब बात करें या लिख के करें या फिज़िकली हाथ लगाना या घूरना या चुटकी काटना, ये सब इसमें आ जाता है. तो ये जो रवैये हैं अब कानूनन जुर्म है पाकिस्तान में. ठीक. तो अब आप ऐसा नहीं करेंगे, ना मर्द करेगा ना औरत करेगी. ठीक है. और अगर आपके साथ कोई ऐसा करे तो आप उसको रोकें. अगर एक दफ़ा आपके रोकने से कोई ना रोके तो फिर आप ये जो इंक्वायरी कमेटी बनी है इसको रिपोर्ट करें. ठीक है. तो मैनेजमेंट ये बताएगी अपने तमाम एम्प्लॉयज़ को. और उसके बाद ये कानून का जो लिखा हुआ टेक्स्ट है वो कानून कहता है कहीं अपने काम की जगह पे लगाएं ताकि लोगों का एक्सेस हो इस इंफॉर्मेशन तक, आते जाते नज़र पड़े और उनको लिहाज रहे कि ये एब्सोल्युटली याददाश्त के लिए भी अच्छा होता है कि अच्छा ये एक मसला है जिसकी हमारी पकड़ होगी. हाँ. और फिर जब खुदा न खासा किसी को ज़रूरत पड़ती है तब तो वो शुरू से आखिर तक पूरे कोड ऑफ कॉन्डक्ट को पढ़ते हैं. बिल्कुल. और फिर उसके हिसाब से अपनी कंप्लेंट तैयार करते हैं और फिर सबमिट करते हैं इंक्वायरी कमेटी के पास. तो हम जिस ऑर्गेनाइजेशन को जिस किस्म की मदद की ज़रूरत हो, ठीक है, किसी को इनिशियली मैनेजमेंट से मीटिंग करवानी है कि हम उन्हें समझा दें तो हम वो करते हैं. ठीक है. कोई कहता है जी इंक्वायरी कमेटी तो बना ली लेकिन मुश्किल केसेस हैं, 1-2 आए हैं, समझ नहीं आ रही, ना एविडेंस होती है ना विटनेसेस होते हैं, तो आप हमारी कमेटी मेंबर्स को ट्रेन करते. तो हम उनकी ट्रेनिंग करवा देते हैं. कोई बड़े इदारे हैं वो कहते हैं कि कमेटी तो ट्रेन हो गई, हमारे 20-25 ट्रेनर्स को आप ट्रेन कर दें, वो फिर इंटरनली अवेयरनेस सेशंस करवाते रहेंगे, रिफ्रेशर्स, ताकि लोगों के दिमाग में जिंदा होगी ये बात. तो फिर वो ऐसे बिहेव नहीं करते और ये मैसेज एक से दूसरे को पहुंचता रहेगा. जितने लोग ट्रेंड होंगे उतना मैसेज आगे जाएगा. मेहरगढ़ की जो खासियत है, हमारी स्ट्रेंथ है, वो ऐसी ट्रेनिंग्स करवाना है जिनसे लोगों की सोच बदलती है. ठीक है. क्योंकि ये एक सोशल इशू है ना. बिल्कुल. हमारी सोशलाइजेशन, परवरिश इसी मसले के साथ हुई है. बिल्कुल. तो वो सोच बदलना ज़रा मुश्किल होता है लेकिन हम वो करते हैं. ठीक है, ज़बरदस्त. ये बताइए कि एक तो डेफिनेटली आपको इम्प्लीमेंटेशन के लिए रिक्वेस्ट भी आ रही होती हैं कि हमें थोड़ा गाइड भी कर दें, हम ये करना भी चाह रहे हैं, लेकिन आपको कुछ मुश्किलात भी तो पेश आती होंगी. वो क्या मुश्किलात हैं? हमारे लोगों की सोच होती है ना, हमारे लोगों ने मज़हब को इस्तेमाल करना सीख लिया है. अमल, हमारे ज़माने में जो मुल्क था ना, तब भी मेजॉरिटी मुसलमानों की है. हमारे ज़माने में अमल ज़्यादा होता था, बात मज़हब की कम होती थी. अच्छा. आजकल के ज़माने में मज़हब पे बात बहुत ज़्यादा होती है, अमल कम हो गया. बिल्कुल ऐसा, बहुत कम हो गया. बिल्कुल ऐसा ही. तो वो जब आप इस मसले की बात करते हैं और लोग छलांग लगा के जब मज़हब को बीच में ले आते हैं ना, तो वो मज़हब के पीछे छुपते हैं. आप उन्हें बताने की कोशिश करो कि मसला मज़हब को फॉलो करने या ना करने का नहीं है, ये इंसानी रवैये का मसला है और किसी भी मज़हब के इंसान में ये मसला हो सकता है. बिल्कुल. क्योंकि इंसान का रवैया है. बिल्कुल. चाहे मुसलमान है कि ईसाई है कि हिंदू है कि बुद्धिस्ट है कि सिख है, इंसान है या दुनिया के किसी हिस्से में है, इंसान वही है. बिल्कुल. तो उसको सिर्फ ये बताना है कि ये रवैया आपका दूसरे इंसान को तकलीफ पहुंचाता है, ये ना करो. बिल्कुल. हम लोग क्या करते हैं कि हम दूसरे इंसान को कसूरवार ठहराते हैं कि उसने कपड़े ऐसे पहने थे जिसकी वजह से मैंने उसको जाके चुटकी काट ली. और मैं उन्हें कहती हूँ कि नहीं, उसके कपड़े जैसे भी हों, सही हैं या गलत हैं, आपका हाथ आपके कंट्रोल में है. बिल्कुल है, सही. आप जाके चुटकी काटो या नहीं काटो, ये आपके कंट्रोल में है. बिल्कुल. तो वो लोग जो है ना, उन्हें अपनी जिम्मेदारी लेना अच्छा नहीं लगता. अपनी नज़र की जिम्मेदारी. आपने किसी को देखा, कैसा भी कोई इंसान है, जो भी पहना, आपके कंट्रोल में अपनी नज़र को वापस लेके आना. बिल्कुल. या उसके जिस्म के किसी एक हिस्से को घूरे चले जाते हो और दूसरा अनकंफर्टेबल हो रहा है, तो आप अपनी नज़र को वापस ले आओ. बिल्कुल. तो हमारे कंट्रोल में है ना. हम तो कहते हैं कि हमने खुद अपने अमाल का जवाबदेह होना है. बिल्कुल ऐसा ही है. तो
ہمیں اپنے کو کنٹرول کرنا ہے. جو غلط ہے ہم اپنے کو ایک تو اشرف المخلوقات بھی کہتے ہیں, ہمیں پتہ ہے غلط اور صحیح کیا ہے, ہمارے پاس عقل ہے, شعور ہے, اچھے برے کی تمیز بھی ہے, رویوں پہ کنٹرول. اور مسلمان تو بالکل بھی یہ ایکسکیوز نہیں استعمال کر سکتے, وہ تو ہر سال پورا مہینہ پریکٹس کرتے ہیں اپنے کو کنٹرول کرنے کی. ایگزیکٹلی. تو اس وجہ سے نا لوگ جب مذہب کو لے آتے ہیں, جسٹیفیکیشنز نکالتے ہیں غلط کام کی, تو وہاں پہ ذرا مسئلہ ہو جاتا ہے. تھوڑی مشکل ہوتی ہے انہیں پیار سمجھانے سے, میں. آرام سے, تسلی سے, بغیر ایموشنل ہوئے, بغیر غصہ ہوئے سمجھانا ہو. اور پڑھے لکھے لوگ جب اس قسم کی اناپروپریٹ آگے سے جسٹیفیکیشنز دیں تو مشکل ہوتا ہے, لیکن پھر بھی کیے چلے جاتے ہیں کیونکہ سمجھانا تو ہے. بالکل. اور ہمیں اپنے بچوں کو سمجھانے سے شروع کرنا ہے, کیونکہ ہمیں ہمارے ماں باپ نے اگر نہیں اس قسم کی اسپیسیفک باتیں بتائی تھیں تو ہمیں اپنے بچوں کو بتانا ہے, تاکہ جب وہ بڑے ہوں تو انہیں پہلے سے پتہ ہو بالکل کہ کیا کیا رویہ غلط ہے, نہیں کرنا. بالکل. اور یہ خواتین کے لیے بہت اہم ذمہ داری ہے تربیت. آپ اپنے گھر سے اپنے بیٹوں کی بھی اور بیٹیوں کی بھی, کیونکہ نارملی ہم بیٹیوں کو بہت زیادہ پریشرائز کر رہتے ہیں, بیٹا اگلے گھر میں جانا ہے, تم نے یہ کرنا ہے, یہ نہیں کرنا. تو بیٹوں کو ہم اگنور کر رہے ہوتے ہیں کہ مرد کا کیا ہے, لیکن نہیں, مرد ہی کی وجہ سے یہ سوسائٹی خوبصورت بھی ہو سکتی ہے اور مرد ہی کی وجہ سے دوسروں کا جینا حرام بھی ہو سکتا ہے. تو کیوں نہ ہم اپنے گھروں میں بطور ماں ایسے بیٹے کی تربیت کریں کہ جو کل کو باہر نکل کر دوسروں کے لیے بہت آسانیاں بانٹے, دوسروں کی بہن بیٹی کو اتنی ہی عزت دے جیسے وہ اپنی بہن بیٹی کو دیتا ہے, اور باہر کی خواتین اتنی ہی کمفرٹیبل فیل کریں اس مرد کی موجودگی میں جیسے وہ اپنے گھر کے مرد کی موجودگی میں کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں. ہمیں لگتا ہے ایسے ہے کہ شاید مرد ہیں جو عورتوں کو ہراس کرتے ہیں ہمارے معاشرے میں, لیکن کبھی کبھی اس کا الٹ بھی ہوتا ہے, خواتین بھی مردوں کو ہراس کرتی ہیں. کچھ خواتین ہیں جو مردوں کو ہراس کرتی ہیں, اور کچھ مرد بھی ہیں جو دوسرے مردوں کو ہراس کرتے ہیں. بے شک زیادہ تر مرد اور عورتیں اور متجنس اچھے انسان ہوتے ہیں, لیکن تھوڑے سے مرد, تھوڑی سی عورتیں بھی اور تھوڑے سے متجنس بھی اس قسم کا ان کا نامناسب رویہ ہوتا ہے. بالکل. تو ہمیں اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کو یہ بھی بتانا ہے کہ آپ نے غلط نہیں کرنا, بیٹیوں کو بھی بتانا ہے کہ یہ کام غلط ہے, آپ نے نہیں کرنا. بالکل. اور بیٹوں اور بیٹیوں دونوں کو بتانا ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی ایسا کرے تو آپ نے اس کو روکنا ہے. بالکل. کیونکہ بیٹوں کے ساتھ بھی کبھی زیادتی ہو جاتی ہے نا, اور ہم نے جس طرح ان کی پرورش کی تو وہ غریب تو بتاتے بھی نہیں ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوگی, کیونکہ ان کی مردانگی رستے میں آ جاتی ہے ان کے. تو بیٹی ہو یا بیٹا ہو, دونوں ہماری اولاد ہیں. بالکل ایسا ہی. تو دونوں کی ایجوکیشن بھی ہم نے ایک جیسی کرنی ہے, اور دونوں کی حفاظت ماں باپ کی ذمہ داری ہے نا. بالکل. تو ہم نے دونوں کو, بلکہ تینوں جن کے متجنس بچے ہیں انہیں بھی بتانا ہے. ان کی تو حفاظت اور بھی زیادہ ضروری ہو جاتی ہے ہمارے معاشرے میں. بالکل. تو اس وجہ سے صرف لڑکیاں نہیں, لڑکیاں, لڑکے, متجنس بچے, سب کو ان کی پروٹیکشن بہت ضروری ہے. ان کی ایجوکیشن ایک ہی طرح سے بہت ضروری ہے. بالکل. تب معاشرہ صاف ہوگا. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا یہ بتائیے کہ لوگ اگر اس قسم کی سچویشن میں پھنس جاتے ہیں یا کسی کو ورک پلیس ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے تو کیا سٹیپس ہیں کہ جن کو وہ ان سٹیپس کو لے کر وہ کمپلین اپنی فائل کر سکتا ہے, اور کتنا وقت لگ جائے گا اس کو ریلیف ملنے میں؟ پہلے تو اگر کوئی مرد یا عورت اپنے ادارے کے اندر ہراساں فیل کر رہا ہے, یعنی کوئی اس کو گھورتا ہے, مرد یا عورت, کوئی فکرے کستے ہیں یا ہاتھ لگاتے ہیں نامناسب طریقے سے, نامناسب جوکس ہوتے ہیں جنسی نوعیت کے, زومانی باتیں ہوتی ہیں, جی جی, تو یہ سب کوئی بھی فیس کر رہا ہے تو سب سے پہلے تو بہتر یہ ہوتا ہے اگر وہ کہہ سکیں تو دوسرے انسان کو بتانا کہ آپ کی یہ بات مجھے بالکل پسند نہیں آئی, آج کے بعد نہیں کیجیے گا. پہلی بار میں ہی کہہ دیں, پہلی بار میں کہہ دینا. بالکل ٹھیک ہے نا. تو سب سے پہلے تو ان کو منع کرنا ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ کے ایک دفعہ منع کرنے سے کوئی نہیں منع ہو تو اگر آپ کے ہاں کوئی انکوائری کمیٹی بنی ہوئی ہے اس قانون کے تحت تو آپ ان کے پاس جا کے رپورٹ کریں گے. ٹھیک ہے. ڈپینڈ کرتا ہے مسئلے کی نوعیت کیسی ہے. اگر تو ذرا انفارملی مسئلہ حل ہو سکتا ہے تو آپ زبانی اپنے سپروائزر یا کسی ایک انکوائری کمیٹی ممبر کو جا کے بتا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر انفارملی مسئلہ حل ہو سکتا ہے تو قانون اجازت دیتا ہے
ٹھیک ہے کہ مسئلہ حل کر دو, اس میں کسی کو سزا نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. لیکن مسئلے کی نوعیت اگر سیریس ہے یا بہت دیر سے ہوتا آ رہا, آپ برداشت کرتے آ رہے اور روکنے پہ بھی کوئی نہیں رک رہا, مرد یا عورت, تو پھر آپ لکھ کے شکایت انکوائری کمیٹی کو دیتے ہو. ٹھیک ہے. اگر آپ کے ہاں کمیٹی نہیں بنی, ٹھیک, یا کمیٹی تو بنی, آپ کا بھروسہ نہیں ہے ان پہ, تو پھر آپ سیدھی اپنی شکایت لے کے محتسب کے پاس بھی جا سکتے ہیں, ڈائریکٹ آ سکتے ہیں. اس وقت پاکستان میں 5 محتسب کام کر رہے ہیں اس قانون کے تحت, ایک فیڈرل ایریا میں اور ایک ہر صوبے میں ہے. گلگت بلتستان میں ابھی تک نہیں ہے, امید ہے وہ بھی بنا لیں گے. تو یا کمیٹی کے پاس آپ کی شکایت ہو سکتی ہے فورمل, یا محتسب کے پاس. ٹھیک ہے. اس کے بعد قانون دونوں کو کہتا ہے کہ 30 دن کے اندر آپ انکوائری کریں گے. ٹھیک ہے. اور جو بھی پھر کمیٹی کا فیصلہ, وہ جو فائنڈنگز ہوتی ہیں اس کے بیسس پہ وہ اپنی سفارشات لکھتے ہیں, اور جو بھی ان کے ہاں کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے, ٹھیک ہے, وہ انسان جس کے پاس نوکری لینے یا دینے کا اختیار ہوتا ہے انہیں دیں گے, اور ان سے سائن کروا کے امپلیمنٹ 7 دن کے اندر کروائیں گے. ٹھیک ہے نا. تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے, یا کمیٹی کے پاس یا ڈائریکٹ محتسب کے پاس. ٹھیک ہے. اور دونوں صورتوں میں ایک دفعہ اپیل کی بھی گنجائش ہوتی ہے. اوکے. یعنی اگر آپ کمیٹی کے پاس گئے تھے, ان کے فیصلے سے دونوں پارٹیز میں سے کسی کو بھی اگر اتفاق نہیں ہے, تو آپ کو جب لکھا ہوا فیصلے کی کاپی ملتی ہے تو اس کے 30 دن کے اندر آپ محتسب کے پاس اپیل کر سکتے ہیں. اگر ڈائریکٹ کیس محتسب کے پاس لے کے گئے تھے تو اس کی اپیل 30 دن کے اندر پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس ہوگی, اگر فیڈرل محتسب کے پاس گئے تھے. اگر صوبائی محتسب کے پاس گئے تھے تو اس کی اپیل جو ہے وہ گورنر کے پاس ہوتی ہے. اوکے. تو دونوں صورتوں میں ایک دفعہ اپیل کی گنجائش ہے. ٹھیک ہے. ان کیس اگر ریلیف ملتا ہے یا نہیں ملتا, تو جس نے کمپلین کی تھی وہ تو آ گیا نا نظر میں. جی بالکل. کئی دفعہ ایسے کام کرنے کی جگہوں پر وہ جو کمپلیننٹ ہے اس کو ٹینشن ہوتی ہے کہ یار اب میرے ساتھ جو ہے وہ بدلے میں ایسی جوابی کارروائی ہوگی, مجھے ہراس کیا جائے گا, مزید ہاسٹائل انوائرمنٹ کا سامنا کرنا پڑے گا. تو ایسی سچویشن میں یہ لا کیا پروٹیکشن دیتا ہے کمپلیننٹ کو؟ قانون جو ہے وہ انکوائری کمیٹی کو ذمہ داری دیتا ہے اداروں کے اندر, کہ 2 چیزیں کہتا ہے. ایک تو یہ کہ آپ نے کانفیڈینشیل رکھنا ہے اپنی ساری پروسیڈنگز کو, اور دوسری بات یہ کہ آپ نے دیکھنا ہے, انشور کرنا ہے کہ ریٹیلیشن نہیں ہو. ٹھیک ہے نا. تو بات پھر وہیں آ جاتی ہے کہ ادارہ جو ہے وہ کتنی ذمہ داری سے یہ کام لے کے چل رہا ہے, یا ادارہ کہتے ہیں نا کہ an organization is as good as the people working for it. جتنے ذمہ دار لوگ ہوں گے وہ لوگ اس ادارے کو بناتے ہیں نا. تو جن اداروں میں ذمہ دار لوگ کام کر رہے ہیں وہ اچھے سے اس کام کو لے کے چلتے ہیں, اور وہاں پہ ریٹیلیشن نہیں ہوتی. بالکل. بدقسمتی سے کچھ ہمارے کافی ادارے ایسے بھی ہیں جہاں پہ بہت ذمہ دار لوگ نہیں کام کر رہے, یا تو سفارشوں سے آئے ہیں اور انہوں نے لوگوں کی وہ چاپلوسی کر کے اور چھلانگ لگا کے بہت آگے جانا ہے غلط ذرائع سے, تو انہیں فرق نہیں پڑتا کہ ان کی آرگنائزیشن کے لوگ جو ہیں وہ ان کے ساتھ کیسے انہیں ٹریٹ کیا جا رہا ہے, یا کسی کو شکایت ہے یا نہیں ہے, اور شکایت کی ہے تو ذمہ داری سے اس کو سمیٹنا ہے یا نہیں سمیٹنا. تو ان اداروں میں ذرا مشکل ہو جاتی ہے. ورنہ میرا یقین یہی ہے کہ زیادہ تر انسان اچھے ہوتے ہیں, مرد ہوں یا عورت ہوں یا متجنس ہوں. تو وہ جو اچھے لوگ جہاں جہاں کام کر رہے ہیں وہ بہت اچھے سے قانون کے تحت لے کے چل رہے ہیں. ٹھیک ہے. جہاں پہ نہیں ہے اچھے تو وہاں پہ پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے کہ جو وکٹم ہے اگر اس میں اتنی ہمت نہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ایسی سچویشن میں خواتین خاص طور پہ وہ بہت زیادہ آگے آ کے اپنے مسائل کی نشاندہی نہیں کر سکتی. بہت ہوا تو کسی کولیگ کو بتا دیں گی, جس طرح کہ لاء میں بھی ہے کہ آپ انیشیلی اپنے پاس کے جو آپ کے کولیگز ہیں انہیں بتائیں, اپنے کسی آفیسر کو بتائیں. تو اگر وہ انہیں بتا دیتی ہیں اور وہ سامنے نہیں آنا چاہ رہی, تو کیا ان کے کوئی کولیگز ان کے بیہاف پہ کیس فائل کر سکتے ہیں؟ نہیں, کیونکہ اس قانون میں یہ اس کے اوپر بہت ڈسکشنز ہوئی تھی جب قانون بنایا جا رہا تھا. کیونکہ جو بھی کمپلیننٹ ہے مرد یا عورت, اسے خود جا کے شکایت کرنی ہوتی ہے. سپورٹ کے لیے ساتھ اپنے کولیگز کو, فرینڈس کو, CBA کے ممبرس کو لے کے جا سکتے ہیں تاکہ ذرا سہارا ہو. کیونکہ آپ دیکھو کہ انسان جو ہے نا وہ بہت کمپلیکس ہے.
ہماری زندگیاں بہت کمپلیکس ہوتی ہیں. ہمیں نہیں پتہ کہ ہمارے جو کولیگز ہیں چاہے کتنے کانفیڈنٹ ہمیں دیکھنے میں نہیں لگیں, کتنے اچھے سے کام کیوں نہیں کر رہے ہوں, ان کے گھر والوں کی سپورٹ ہوگی یا نہیں ہوگی اگر وہ اس طرح کی شکایت کریں. میں نے ذاتی طور پہ کئی خواتین سے سنا ہے, وہ کہتی ہیں میرے گھر والوں کو پتہ چلے تو میری تو طلاق ہو جائے گی. اوکے. کئی اسٹوڈنٹس کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ رپورٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن اگر ماں باپ کو پتہ چلا تو ہماری پڑھائی چھڑوا کے گھر بٹھا لیں گے. ٹھیک ہے. ہم پڑھنا بھی چاہتے ہیں لیکن عزت کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں, تو وہ رپورٹ کرتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ گھر والوں کو نہیں پتہ چلے. سو بہت سے لوگ ہیں جو انہیں سپورٹ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہاں ہمارے یہاں سسٹم ہے, کمیٹی بنی ہوئی, آپ رپورٹ کرو, ویل میک شور کہ اتنی کانفیڈینشیلٹی ہو کہ گھر تک بھی نہیں پتہ چلے لیکن آپ بولو. ٹھیک ہے نا. جب ہم کہتے ہیں کہ لوگوں کو بولنا چاہیے جب ان کے ساتھ ایسا ہو, تو لوگ تبھی بولتے ہیں جب ڈر نہیں ہوتا کہ ہمیں جج کیا جائے گا یا مذاق اڑایا جائے گا یا ہمیں بدنام کیا جائے گا یا ہمیں کو بلیم ہم کرتے ہیں. بالکل. تو اگر ہم چاہتے ہیں نیک نیتی سی کہ لوگ بولیں, مرد عورت متجنس, تو ہمیں پہلے وہ ماحول کریٹ کرنا ہے اپنے اداروں کے اندر. بالکل. سیف اسپیس جس کو کہتے ہیں نا, جہاں سب امپلائیز کو پتہ ہو کہ ہمارے ساتھ کوئی بھی زیادتی اگر کرے تو ہم بول سکتے ہیں, ہمارے خلاف ریٹیلیشن نہیں ہوگی. ٹھیک. تو ہم سب مل کے جب وہ سیف اسپیس بنائیں گے تب لوگ ذرا آسانی سے بولیں گے, ورنہ بولتے ہوئے ڈرتے ہیں. ٹھیک. یہ ہم سب کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. ٹھیک. سو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس لا کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ بہت اچھے سے ہو رہی ہے؟ کیونکہ اکثر لوگوں کا کہنا ہوتا ہے کہ لاز تو بن جاتے ہیں لیکن امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. تو آپ کے خیال میں اس لا کی امپلیمنٹیشن کس حد تک سیٹسفیکٹری ہے؟ میں آپ کو ایک بتاؤں, میں پچھلے 13 سال سے یہی کام کر رہی ہوں دن رات, ہے نا. تو میں ان اداروں کے ساتھ کام کرتی ہوں جو کمپلائی کرنا چاہتے ہیں, انہیں ہیلپ چاہیے, میں کرتی ہوں, تو مجھے لگتا ہے کہ بہت اچھی ہو رہی ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں اور آپ کے توسط سے باقی آپ کے جو سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں انہیں بھی بتاؤں کہ جو لوگ کہتے ہیں آپ کو کہ لا بن جاتے ہیں, امپلیمنٹ نہیں ہوتے, تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے ابھی تک اس لا کو امپلیمنٹ نہیں کیا. اگر کیا ہوتا تو انہیں پتہ ہوتا. بالکل. اور میں نے ابھی تک دیکھا 3 کیٹیگریز لوگوں کی جنہوں نے ابھی تک 13 سال میں بھی کمپلائی نہیں کیا. اچھا. ایک تو اگنورنٹ لوگ ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں کہ قانون بنا ہے اور ہم نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے اپنی آرگنائزیشن کے, تو وہ اگنورنٹ ہیں. ٹھیک ہے نا. دوسرے ہیں غیر ذمہ دار لوگ, کہتے ہیں فرق کیا پڑتا ہے, نہیں کرتے, یا یہ کہ ضروری نہیں ہے, نہیں جی ہمارا تو ماحول ہی بڑا اچھا, ہمیں نہیں ضرورت. اچھا, وہ اس کو اپنے لیے نا انسلٹ کا باعث سمجھتے ہیں کہ اگر ہماری طرف سے کوئی کیس رپورٹ ہوا. ہاں. اور تیسرا جو گروپ ہے نا وہ اس طرح کے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہاں بن گیا تو کیا ہوا, نہیں کرتے, کیا بگاڑ لوگے ہمارا. اچھا, اس حد تک بھی بہت کم ہے ایسے, لیکن یہ تیسری کیٹیگری ہے. تو جب کوئی کہتا ہے نا لا بن گیا, بن جاتے ہیں, امپلیمنٹ نہیں ہوتے, تو پھر آپ ان سے پوچھو اچھا آپ ان تینوں میں سے کس کیٹیگری میں آتے ہیں؟ کیونکہ آپ نے کمپلائی کیا ہوتا تو آپ یہ بات کبھی نہیں کرتے. بالکل بالکل. تو یا آپ اگنورنٹ ہو یا ارسپانسبل ہو یا آپ ایروگینٹ ہو کہ آپ کو فرق ہی نہیں پڑتا. سو میں تو ہر ایک سے یہی پوچھتی ہوں, اور جب کوئی کہتا ہے تو مجھے نہ بھی کہوں, کیونکہ ڈپینڈ کرتا ہے, کہیں آپ بول سکتے ہو کہیں نہیں بول سکتے, تو مجھے اتنا پتہ چل جاتا ہے کہ انہوں نے نہیں کیا. ٹھیک. تو انسان کو افسوس ہی ہوتا ہے کہ دیکھو بن گیا, بول رہے ہیں, انہیں نہیں پتا کہ انہیں بھی امپلیمنٹ کرنا ہے, نہیں کیا. بالکل. اور یہ چیز وہی بات ہے, چھپائے چھپتی نہیں ہے, سامنے نظر آ جاتی ہے. آپ کے امپلائیز کی سیٹسفیکشن لیول بھی آپ کو بتا دیتا ہے کہ یہاں پہ اس لا کی جو ہے وہ امپلیمنٹیشن ہے کہ نہیں. تو بہرحال تھینک یو سو مچ ملیحہ جی, بہت شکریہ, بہت اچھا لگا آپ آئیں, آپ نے اتنی مفید انفارمیشن شیئر کی. امید ہے کہ ناظرین کو آج کی اس ڈسکشن سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اور پتہ چلا ہوگا کہ ورک پلیس ہراسمنٹ لا ہے کیا, کیسے اس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں, اور کن لوگوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو
اپنے اپنے کام کرنے کی جگہوں میں مختلف قسم کے مسائل کا سامنا کر رہے ہیں, خصوصاً ورک پلیس ہراسمنٹ سے ریلیٹڈ جو ان کو مشکلات پیش آ رہی ہیں, تو کن فورم پہ آپ نے جانا ہے, کہاں پہ آپ نے, کس طرح سے آپ نے کمپلین فائل کرنی ہے اور کس حد تک آپ کو ریلیف مل سکتا ہے, یہ ساری چیزیں آج کی اس پوڈ کاسٹ میں ہم نے کور کی ہیں. امید ہے کہ آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی. مزید معلومات کے لیے آپ ہماری جو ہے ویب سائٹ پہ جا سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ مزید اس سے ریلیٹڈ جو بھی کانٹینٹ ہے وہ آپ کو ملتا رہے گا. ریڈیو پاکستان کی پوڈ کاسٹ سے مجھے دیجیے اجازت, ملتے ہیں نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں. اللہ حافظ. یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے.